رمضان مبارک کے راتوں میں اللہ سب کو معاف کرتے ہیں، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر ان 4 لوگوں میں سے ہم ہوں تو ہم آج ہی جو توبہ کر لیں تاکہ رمضان مبارک کے راتوں میں ہماری جو ہے بخشش ہو سکے اور مغفرت ہو سکے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا شخص ہے مدمر الخمر، شراب کا عادی۔ اس شخص کی اللہ رب العزت جو مغفرت نہیں فرماتا۔ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، فرمایا الخمر ام الخبائث، کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر، کہ شراب مت پیو کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو ساری برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ شراب آپ کے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر شرابی یہ کفر کی موت جو مرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو شراب پینے کا جو عادی تھا، جب اس کی موت آئی تو اس کے پاس کچھ لوگ گئے، کہا کہ آپ کلمہ پڑھیے، تو کہنے لگا کہ ایک گلاس تو بھی پی لے اور ایک گلاس مجھے بھی پلا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی حال میں اس کی جان نکل گئی، ایک گلاس تو بھی پی، ایک گلاس مجھے پلا۔ تو سوچے دوستو، یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ ساری زندگی ہم شراب پیتے رہے اور آخر میں موت ہماری شراب کے ساتھ۔ یہ انتہائی بدترین موت ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلا ہے شراب کا عادی۔ آج ہی جو آپ توبہ کر لیں، اگر آپ نے شراب پی رہے ہو یا آپ پینے کا ارادہ رکھتے ہو، آج توبہ کر لیں کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اور انشاءاللہ اگر آپ نے توبہ کر لیا سچے دل سے، اللہ آپ کو بھی بخشش کرنے کے لیے، اللہ آپ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح سے دوسرا شخص ہے قاطع الرحم، رشتہ داری کو توڑنے والا۔ رشتہ داری کو توڑنے والا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے 5 لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں رہنا۔ ان میں سے ایک شخص ہے قاطع الرحم، رشتہ داری کو توڑنے والا، اس کے ساتھ مت رہنا۔ میں نے قرآن کریم میں 3 جگہ ان کے اوپر میں لعنت پائی۔ قرآن کریم میں لعنت کی گئی جو لوگ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد جو بات بند رکھے۔ ایک روایت میں کہ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی سے بات بند رکھا 1 سال تک فهو كقتله، تو ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اور ایک روایت میں کسی نے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند رکھا اور اس حال میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ جہنم میں داخل ہو گئی۔ انتہائی سخت وعیدیں آئی ہے رشتہ داری کو توڑنے والے کے تعلق۔ اس لیے اگر آپ کے کسی بھی رشتہ دار سے اگر انبن ہو گئی ہو، نہ اتفاقی ہو گئی ہو، تو کوشش کرے کہ جلد سے جلد ان کو منا لے اور بات ختم کر لیں، کہ نہ معلوم کہ ہماری کتنی زندگی بچی ہوئی ہے اور یہ رمضان مبارک کا جو مبارک مہینہ ہمارے پاس ہے یہ یوں ہی ایسا ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں کہ جلد سے جلد جو ہے ان کو جو ہے منا لے۔ اسی طرح سے تیسرا شخص ہے مشاہن، کینہ پرور۔ کینہ کسے کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے نفرت ہو اور اس کو ہم نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں، مالی اعتبار سے یا جانی اعتبار سے یا عزت آبرو کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اگر ہم کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے اسے جو کینہ کہا جاتا ہے، اسے جو کہتے ہیں عربی میں مشاہن۔ تو ہمارے دل کے اندر میں کسی کے تعلق سے جو کینہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نصیحت کی، میرے بیٹے ہو سکے تو تم یہ کوشش کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے جو کینہ نہ ہو۔ اور ایک صحابی کا واقعہ آپ حضرات نے سنے ہوں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ان کو جو جنت کی بشارت سنائی۔ تو ایک دوسرے صحابی ان کے گھر گئے معلوم کرنے کے لیے کہ ان کا کیا خاص عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے ان کو جو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ تو جب وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ تو وہ 3 دن کے بعد واپس آنے لگے تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی میں نے آپ کا کوئی خاص عمل تو ایسا دیکھا نہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے تمہارے لیے جنت کی خوشخبری سنائی، تو وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے جو مجھے امید ہے کہ شاید اللہ کے حبیب نے اس وجہ سے میرے لیے جنت کی خوشخبری دی ہو کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا۔ جب میں رات میں جب سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہم بھی جو ہے کیا کریں کہ ہر ایک کو جو ہے معاف کر دیں، اور معاف کر کے جو ہم جو سونے کا جو مزاج بنے، اپنا دل جو بالکل ہر ایک کے لیے جو صاف رکھ کے جو سویا کریں، کہ نہیں معلوم کہ کب ہماری زندگی جو ختم ہو جائے۔ اس لیے یہ چند روزہ زندگی ہے، ذرا سا نا اتفاقی انبن ہو گئی، ہم بات بند کر لیتے ہیں، لیکن بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کی کسی رشتہ دار سے اگر آپ کے دل میں حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، سب ختم کر دیں، دل صاف کر لیجئے رمضان مبارک کے لیے۔ تو چوتھا شخص ہے دوستو عاق لوالدین، ماں باپ کا نافرمان۔
دیکھیے دوستو، ماں باپ اللہ رب العزت کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالدی، کہ جس کے ماں باپ اس سے خوش اس سے اللہ خوش، اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض اس سے اللہ ناراض۔ تو ماں باپ اللہ رب العزت کی بڑی عظیم الشان نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہو، صرف اللہ کی ہو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کر اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، اگر ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تو انہیں اف تک مت کہو، ولا تنہرهما، انہیں جھڑکو مت، وقل لهما قولا کریما، ان سے نرم بات کرو، وخفض لهما جناح الذل، ان کے سامنے اپنے پر کو، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جو جھکا دو۔ تو دوستو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کیا کرو کہ میرے مولا میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، میری پرورش کی۔ ماں باپ ہمارے لیے بڑی تکلیف اٹھاتے ہیں، بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اس لیے کبھی بھی ہمیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھیں۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہو جائے تو جلد سے جلد ان کو منانے کی کوشش کریں۔ ہماری یہ کوشش ہو کہ موت سے پہلے ہمارے ماں باپ ہم سے راضی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے پاس اس حال میں جائے کہ آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہو۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کی جو بدترین موت مانی جائے، اس لیے اپنے ماں باپ کو جو خوش رکھیں، اپنے ماں باپ کو جو راضی رکھیں، اور اگر کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو جلد سے جلد جو ماں باپ کو جو منانے کی جو کوشش کریں۔ تو دوستو فرمایا چوتھا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے رمضان مبارک میں، وہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ تو میں آپ کو روایت سنا رہا تھا کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ممبر پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پر چڑھے فرمایا آمین، پھر تیسرے پر چڑھے فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی۔ تو یا رسول اللہ جب آپ ممبر پہ چڑھے تو آپ نے آمین آمین کہا، یہ کیا ماجرا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں پہلے زینے کے اوپر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے جب دوسرے جب زینے پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ پھر میں نے جب تیسرے زینے کے اوپر میں قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ان میں سے کوئی ایک کو جو پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو دوستو دیکھیے، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا یہ یقیناً ہلاکت کا سبب ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ اللہ کے حبیب نے۔ جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے نے کہا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین نے اس کو اور زیادہ سخت بنا دیا۔ اس لیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں رہ گئی کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو جو ستاتے ہیں، ان کو جو تکلیف دیتے ہیں، ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ فرمایا کہ بہت سارے گناہ ایسے جس کی سزا مرنے کے بعد انسان کو ملے گی، لیکن ماں باپ کو ستانے کی اور ظلم کرنے کی سزا اللہ دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ جو بہتر طریقے سے جو پیش آ جائیں۔ آج ہم دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنی بدتمیزی کرتے ہیں، وہ ماں باپ کے جو ہمارے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اس ماں باپ کے لیے ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے ان کے اوپر میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ دوست احباب جتنے ہیں یہ سب ہمیں عزیز بن جاتے ہیں، اور وہ باپ جس نے اور وہ ماں جس نے ہمیں مشقتوں کے ساتھ پالا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں اٹھائی، ہم اس ماں باپ سے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستو، ماں باپ اللہ کی بڑی عظیم الشان نعمت ہے، ان کی جو قدر کریں، ان کی جو خدمت کریں، اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ ایک روایت میں آیا تھا کہ کوئی شخص اگر اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے صرف اگر دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یاد ذرا سوچئے کہ دیکھنے پہ یہ ثواب ہے، انسان اگر ان کی جو خدمت کرے گا، ان کو راضی کرے گا تو کیا کچھ نہیں ملے گا۔ کتنے لوگوں کے بارے میں آپ حضرات نے جو سنا ہوگا کہ انہوں نے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ نے ان کی دنیا آخرت سب بنا دی۔ اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کا جو ہے اطاعت گزار رہنا چاہیے، اپنے ماں باپ کی جو ہے خدمت جو ہے خوش دلی کے ساتھ جو کرنا چاہیے۔
اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات اس پہ جو توجہ دیں گے اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ تو بہرحال یہ رمضان میں ان لوگوں کی جو مغفرت نہیں ہوتی، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے اندر ہے تو ہم اس کو جو ختم کر لیں۔ اگر ہم شراب کے عادی ہوں، شراب سے جو سچے دل سے توبہ کر لیں، رشتہ داری کو توڑ رہے ہو جلد سے جلد ان سے جوڑ لیں، اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ ہے، حسد جلن کچھ بھی سب ختم کر دیں، اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں۔ ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہو جلد سے جلد اپنے ماں باپ کو جو منا لیں تاکہ رمضان المبارک کی گھڑیاں آپ کی صحیح جو ہے گزر سکے۔